بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم محمود علی صاحب، ڈپٹی چیف منسٹر تلنگانہ، محترم جناب نین نرسمہا ریڈی صاحب، وزیر داخلہ، کمشنر حیدرآباد پولیس جناب مہندر ریڈی صاحب، اراکین اسمبلی احمد پاشا قادری صاحب، ممتاز احمد خان صاحب، دیگر پولیس کے اعلیٰ عہدیدار اور ہمارے جی ایچ ایم سی کے کمشنر جناب محترم سومیش کمار صاحب، میں سب سے پہلے کمشنر پولیس صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آج یہاں پر کانسٹیبلز کے ریکروٹمنٹ ٹریننگ پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب سوچھ حیدرآباد کے سلسلے میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی اور میری کمشنر صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ساؤتھ زون میں اور شہر حیدرآباد میں نوجوانوں میں بے روزگاری کا ہے، تو کمشنر پولیس صاحب نے اس وقت مجھ سے کہا تھا کہ کیوں نہیں پولیس کی جانب سے وہ خود انیشیٹو لے کر ایک ریکروٹمنٹ ٹریننگ کا کیمپ کا آغاز کریں گے۔ میں نے اس تجویز کا خیر مقدم کیا اور کمشنر صاحب کو اس بات سے یاد بھی دلایا کہ ماضی میں 2 مرتبہ بھی ہماری پارٹی کی جانب سے اسی اسٹیڈیم میں بھی پولیس کانسٹیبلز کی ٹریننگ کے سلسلے میں ایک کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا تھا، اور انشاءاللہ ابھی بھی لایا جائے گا۔ تو کمشنر صاحب نے رضامندی کا اظہار کیا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ایچ ایم سی اور پولیس کی جانب سے یہ ایک ٹریننگ ریکروٹمنٹ پروگرام کو شروع کیا جا رہا ہے، اور میں آپ تمام سے اپیل کروں گا کہ آپ اس ٹریننگ پروگرام میں حصہ لیں، کیونکہ جیسا کہ ہم نے ابھی سنا کہ شہر حیدرآباد میں 3000 کے قریب کانسٹیبلز کا ریکروٹمنٹ ہونے جا رہا ہے، اور ایک کانسٹیبل کی تنخواہ 20,000 روپے ماہانہ اس کو ملتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیز ہوگی اگر آپ لوگ اس کیمپ میں حصہ لیں گے، چاہے پولیس کا کیمپ ہو یا ہماری پارٹی کی جانب سے جو کیا جا رہا ہو یا کوئی اور تنظیم اس کو کرتی ہو، مگر مقصد یہ ہے کہ آپ ان ٹریننگ کیمپس میں حصہ لیں، اور خاص طور سے فزیکل ٹریننگ کے اس میں آپ کو محنت کرنا ہے۔ جو 5 کلومیٹر جو 26 منٹ میں آپ کو طے کرنا ہے، اس کے لیے جب تک آپ روز ٹریننگ میں حصہ نہیں لیں گے، اپنی اسٹرینتھ اور اپنے اسٹیمنا میں اضافہ نہیں کریں گے، آپ 5 کلومیٹر کو 26 منٹ میں طے نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ ان ٹریننگ کیمپس میں آئیں، اور اگر آپ کو اس بات کا غصہ ہے کہ پولیس صحیح رویہ اختیار نہیں کرتی نوجوانوں سے، اگر آپ کو اس بات کا غصہ ہے کہ پولیس کا رویہ حالات جب پیدا ہو جاتے ہیں لا اینڈ آرڈر کے وہ انصاف سے طے نہیں کرتے، تو میں نوجوانوں سے اپیل کروں گا، چاہے وہ کسی مذہب سے ان کا تعلق ہو یا وہ او بی سی ہوں یا دلت ہوں، وہ خود آگے آ کر پولیس میں شامل ہوں، کانسٹیبلز بنے، اور جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو آپ حق کا ساتھ دیجیے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو پولیس فورس میں شامل ہونا ہے، اور جب تک آپ شامل نہیں ہوں گے نہ آپ پولیس کے امیج کو اور اچھا کر سکتے، اور خاص طور سے عوام میں لا اینڈ آرڈر کے ہمیشہ کے لیے برقراری کے لیے، امن کی برقراری کے لیے بہت ضروری ہے کہ جس کے دل میں یہ فکر ہو، یہ سوچ ہو، تکلیف ہو کہ انہیں ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں یہ برائیاں ہیں، اس کا خاتمہ کرنا ہے، تو پولیس فورس کو جوائن کرنا ایک بہترین طریقہ ہے۔ یقیناً پولیس فورس کے امیج میں اور بہت تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اگر آپ آگے بڑھیں گے، اس کیمپس کے ذریعے فزیکل امتحان میں آپ پاس ہوں گے، تو اس کے بعد جو ریٹن ایگزامینیشن ہوگا اس سلسلے میں بھی ٹریننگ دی جائے گی، تاکہ آپ کو ریٹن ایگزامینیشن میں بھی آپ کامیابی حاصل کر سکیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ گریجویٹ ہیں، 520 ایس آئی کا ریکروٹمنٹ ہونے جا رہا ہے، اور ایک ایس آئی کی تنخواہ اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں الحمدللہ اس میں انشاءاللہ، تو قریب میرے خیال سے 30 سے 35 ہزار روپے ماہانہ تنخواہ آپ کو ملے گی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ
اس کا فائدہ اٹھائیں اور محنت کریں. 2 مہینے اگر آپ فزیکل ٹریننگ میں محنت کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ریٹن ایگزامینیشن میں آپ کامیابی حاصل کر لیں گے. میں جناب محمود علی صاحب کی موجودگی میں ان سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں، کیونکہ پورے ریاست تلنگانہ میں پولیس کانسٹیبلز کا ریکروٹمنٹ ہونے جا رہا ہے. کیوں نہیں تلنگانہ کی حکومت اور خاص طور سے وزارت اقلیتی بہبود تلنگانہ کے جو بڑے بڑے ضلع ہیں، چاہے نظام آباد ہو، کریم نگر ہو، میدک ہو یا پھر عادل آباد ہو، یہاں پر بھی وزارت اقلیتی بہبود کی طرف سے اس طرح کے ٹریننگ کیمپس کا آپ انعقاد عمل میں لائیے، تاکہ ان ضلعوں میں بھی نوجوانوں میں، خاص طور سے دلت اور مسلم نوجوانوں میں بہت زیادہ بے روزگاری ہے، وہ آگے آئیں اور ان کو صحیح طریقے سے ٹریننگ دے سکیں. کیونکہ اگر 10,000 کانسٹیبلز کے پوسٹ نوٹیفائی ہونے جا رہے ہیں، جس میں سے 3,000 تو حیدرآباد ضلع میں ہیں، تو ظاہر ہے 7,000 تلنگانہ کے اور 9 ضلعوں میں ان کو نوٹیفائی کیا جائے گا. تو میری ڈپٹی چیف منسٹر صاحب سے گزارش ہے کہ میری اس تجویز پر وہ غور کریں، اور اگر وہ اس کو قبول کرتے ہیں تو ہم اپنی پارٹی کی جانب سے اس کیمپس کو کامیابی سے انعقاد عمل میں لانے کے لیے ہم آپ کو پورا اپنا تعاون پیش کریں گے. آپ جیسا چاہتے ہیں، کیونکہ نظام آباد میں بھی، کریم نگر میں بھی، میدک میں بھی، عادل آباد میں بھی، یہاں پر بھی نوجوانوں میں بہت بے روزگاری ہے. میں پھر سے ہمارے چیف کمشنر پولیس کا، GHMC کے کمشنر سومیش کمار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ کیمپ یہاں پر چلے گا، ہماری پارٹی کا بھی انشاءاللہ چلے گا، مجھے بولنا ضروری ہے، تو اس میں بھی آپ حصہ لیجئے. اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پورے 3,000 ویکنسیز جو نوٹیفائی ہونے جا رہے ہیں، جس کا اعلان مہندر ریڈی صاحب نے کیا، وہ 3,000 پورے پوسٹ میں ہماری دلی خواہش ہوگی، میری دعا ہوگی، کوشش ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 3,000 پوسٹ میں پورے ساؤتھ زون کے ہی اس میں جا کر اس میں ان کو نوکری ملے. اور صحیح طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کام ہوگا. نوجوانوں میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے، اور اگر آپ کو اپنی بے روزگاری کو دور کرنا ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں، انٹر پاس ہیں، گریجویٹ ہیں، تو پلیز خدا کے لیے آئیے، کوشش کریے. یہ ایک گولڈن اپرچونٹی آپ کے پاس ہے، ایک سنہرا موقع آپ کے پاس ہے، اس کو کھوئیے مت. بلکہ 2-3 مہینے محنت، 2 مہینے محنت کرنا ہے. تھوڑی کاہلی کو چھوڑیے، صبح فجر کی نماز کے بعد اٹھ کر آئیے اور محنت کریے. اور یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ محنت کرتے ہیں انہی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی منزل مقصود تک پہنچاتا ہے. ہم اپنی پوری دعائیں اور کوشش ہم آپ کے ساتھ ہے، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے. شکریہ. وآخر الدعوان الحمدللہ.